نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ آج رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے۔ رمضان کا مہینہ امت رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا رجب و شہر اللہ شعبان و شہری رمضان و شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ امت رسول اللہ کا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا ہے۔ آج رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور آج رمضان المبارک کی یہ 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ کون ہیں؟ حسنین کریمین کی نانی ہیں، شہزادی رسول حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں، ساری امت کی ماں ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و منصب کتنا بلند و بالا ہے اور ان کی شان کتنی عظیم ہے۔ خویلد نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر و کبیر شخص تھا۔ یہ اسی کی لڑکی ہیں جن کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ نہایت ذہین، عالی دماغ، صورت و سیرت، عفت و عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ خدیجہ کا باپ کچھ زر و مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی عہد شباب ہی میں بیوہ ہو چکی تھیں۔ سوائے ایک چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے تجارتی سلسلے کے کام کرنے لگے، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں شرکت فرمائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاروبار میں چند دنوں ہی میں بہت ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل کے اوپر کھڑی تھیں، دھوپ کا وقت تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ خدیجہ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا ایک سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ان کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کر کہنے لگیں میرے قافلے تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں جاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان تجارت کو لے کر آپ جب تشریف لے گئے اور اسے فروخت فرمایا تو کئی گنا زیادہ اس میں برکت ہوئی اور کافی فائدہ ہوا۔ ایک وہ وقت آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر بھیجا اور اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ عمر کے اعتبار سے حضرت ابو طالب کو یہ رشتہ کم پسند تھا، مگر پھر مشورہ کر کے اپنے گھر میں
اور یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو حضرت خدیجہ نے تمام مال و اسباب جائیداد سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے انتہا محبت فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر بقیہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں ان کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کتنی محبت فرماتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب تک وہ باحیات رہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی تحفہ آتا یا آپ کے ہاں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ کچھ گوشت کا حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں پہنچے، شام ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب تو شام ہو گئی ہے، آج مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ بتائیے آپ کا خیمہ کہاں لگایا جائے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیمہ جنت المالا میں خدیجہ کے قبر کے پہلو میں لگا دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج فتح مکہ کا دن ہے، آج کی رات آپ ایک قبرستان میں قبر کے کنارے گزارنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے لوگو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ قبر کس کی ہے، اس قبر میں کون آرام کر رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے یہ قبر والی تھی جو میرے قریب آئی تھی، جب سارے لوگ اپنا مال بچا کے رکھتے تھے یہی خدیجہ تھیں جنہوں نے اپنا مال مجھ محمد کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اور ہاں سنو، مجھ محمد پر خدیجہ کا جتنا احسان ہے اتنا کسی دوسرے خاتون کا نہیں ہے۔ مسلمانوں، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، یہ سرکار کی پہلی بیوی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے انتہا محبت فرمایا۔ آج رمضان کی 10ویں تاریخ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب نزدی وہابیوں کا زمانہ آیا تو انہوں نے جنت المالا اور جنت البقیع شریف کے ساری قبروں کو کھود ڈالا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر شاندار گنبد بنا ہوا تھا، ایک عظیم عبارت بنی ہوئی تھی، مگر ان نزدی وہابیوں نے قبر مبارک کی تعویذ تک توڑ ڈالی، گنبد بھی توڑ ڈالا، آپ کے روضے کی چھت بھی توڑ ڈالی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بیوی ہماری ماں تمہاری ماں ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ کی قبر پر لیٹرین بنوا دیا۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم نے کہا ہے تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدی والا مدینے سے۔ مسلمانوں، ماں باپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وبالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کائنات کا خالق و مالک فرماتا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ ماں باپ کے بارے میں فرمائیں، تو آقا نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر چاہو تو ماں باپ کو راضی کر کے جنتی بن جاؤ، چاہو تو ماں باپ کو ناراض کر کے جہنمی بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کسی کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کریں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حق کے معاملے میں
ماں کا درجہ باپ سے 3 درجوں زیادہ بلند ہے۔ ماں باپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، جو بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالے گا، ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ یہ بھی تو غور کریں، اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو مشکات کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں جو بچہ جمعہ کے دن ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک قبر کی حاضری دے اور زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ آج ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ام المومنین سے سچی محبت کریں گے اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی قبر کھودنے والے ان وہابیوں دیوبندیوں سے نفرت کریں گے۔ ذرا سوچئے، سرکار فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قبر پر جائے اس کی زیارت کرے، اور جب قبر کھود دی جائے گی تو زیارت کس چیز کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ان وہابیوں دیوبندیوں کو غارت کرے اور ہمیں ماں باپ کے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بچہ ماں باپ کو ناراض رکھے گا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ ماں باپ کو ناراض رکھے گا، جھانکنے کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو غنیمت جانو، اپنے ماں باپ کے چہرے کی محبت بھری نظر سے زیارت کرو، ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب حاصل کرو، اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لو۔ اور اگر انتقال ہو گیا، ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ان کے قبر پر حاضری دو، زیارت کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں نام لکھ دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ اس رمضان کے مقدس مہینے میں آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ ممبر شریف کے قریب ہو جائیں۔ جب صحابہ قریب ہو گئے، سرکار نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل آ گئے، انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ تباہ و برباد ہو جائے، میں نے اس پہ کہا آمین۔ پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا ذکر سنے، آپ پر درود و سلام نہ بھیجے وہ تباہ و برباد ہو جائے، میں نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ تباہ و برباد ہو جائے، میں نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، پھر حضرت جبریل کا دعائے ہلاکت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے خیر و برکت والے مہینے کی قدر کریں، آقا کریم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں۔ آج کی یہ رمضان کی 10ویں تاریخ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ و مامون رکھے، خاص طور سے یہ کورونا وائرس کی جو بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444